آج کے خطبے میں جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اکل نے پرسوں تقریباً پورے پاکستان سے علماء کرام کا ایک بہت بڑا وفد ان کی آرمی چیف سے ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس میں وہ جو ہمارے پاک فوج کے سالار ہیں انہوں نے گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء کرام وہاں گئے تھے وہ ان کے خیال میں بھی پاکستان سے چیدہ علماء کرام کو بلایا تھا۔ ایسی شخصیات تھیں کہ جو بین الاقوامی طور پر قابل احترام تھی، یعنی جس انداز سے ان سے گفتگو کی جانی چاہیے تھی وہ انداز نہیں اپنایا گیا، تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ اگر اظہار خیال کرتی ہیں تو پھر وہ ان رپورٹوں کی روشنی میں کرتی ہیں جو ان تک ایجنسیاں پہنچاتی ہیں۔ ہر واقعے کے وہ عینی گواہ نہیں ہوتے۔ اس جمعے کو پورے ملک میں، اسلام آباد میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، کراچی میں بھی ناخوشگوار واقعات پیش آئے، اور ان کی جو رپورٹ ان کو دی جاتی ہے اس کی روشنی میں وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح اس انداز میں بات کی کہ وہاں جو ہے نا وہ فوجی جو ہے نا وہ مراکز کو جلایا گیا، اقوام متحدہ جیسے جو خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں، تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان کی گفتگو کے دوران ان کے بیان کو روک کر یہ میں نے کہا تھا، اس وقت آپ کے سامنے ہماری جو ملی یا مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی قیادت یا ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے یا آپ کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، وہ ان قائدین کے ایما پر اور ان کے حکم سے ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام آباد کے واقعے میں نے نام لیا ہے بزرگوں کا، وہ موجود تھے موقع پر، وہ روکتے رہے ہیں مظاہرین کو آگے نہیں جانا، الٹا جو علماء روکتے رہے ان کی توہین کی انہوں نے، چلو آپ لوگ آگے چلیں۔ نام بھی لیا میں نے دو کا، مولانا حسنین گرججی صاحب ساتھ تھے، وہ چیف کے ساتھ ملاقات، وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ بیٹھے ہیں، ان کی لوگوں نے توہین کی ہے۔ راجہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ روکتے رہے ہیں، لوگوں نے ان کی توہین کی ہے۔ تو پھر میں نے حوالہ دیا، ہماری جو ہے نا آئی جی اسلام آباد سے ملاقات ہوئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد ہم نے بتایا ہمیں کہ آپ کا جو جلوس تھا وہ G6 مرکز سے ابھی چلا بھی نہیں تھا، اور شرپسند لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنی کارروائی دکھا دی تھی۔ عجیب قسم کے چھرے ان کے ہاتھ میں تھے جنہوں نے ہمارے پولیس والوں کو جو ہے نا وہ زخمی کیا ہے۔ تو یہ میں نے یہ الفاظ تھے جو وہاں بھی میں نے دہرائے اور یہاں بھی میں دہراتا ہوں۔ یہ اس وقت آپ کے مخاطب پورے شیعہ ہیں، پورا شیعہ کو یہ ان ناخوشگوار واقعات کے ذمہ دار قرار نہ دیں۔ وہ کہاوت میں نے یا ضرور مسل جو بھی کہیں، میں نے کہا کہ سب کو ایک ڈڈے سے ہانکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پاک فوج میں ہمارے لوگ ہیں، میں نے بتایا وہاں میرے ماموں مرحوم صوبیدار امیر حیات ستارہ جرأت تھے، ہمارے قریبی رشتہ دار میں بھانجے، ہمارے بھتیجے اس وقت آرمی میں وہ آفیسر ہیں جی، ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ کسی صورت میں بھی جو ہے یہ وہ مناسب بھی نہیں ہے۔ البتہ میرے اس جو ہے نا مداخلت کے نتیجے میں ان کے لہجے میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئی، لیکن جو افسوسناک بات کہی انہوں نے وہ یہ کہ اگر آپ کو یعنی اتنا ہی ایران سے محبت ہے تو پھر آپ ایران چلے جائیں، دروازے کھلے ہیں، آپ ایران چلے جائیں۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اب یہ ساری جو ہے نا وہ میرے خیال میں 1 درجن کے قریب جنرل حضرات بیٹھے ہوئے تھے، اتنے علماء کرام بیٹھے ہوئے، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ ہم کو کسی کا خوف ہے۔ جو بات انہوں نے کہی تھی
ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ ان سے محبت ہے تو وہ ادھر چلے جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کسی صوبے میں بہت جگہ پر پارچنار ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، وہ علاقے غیر، کسی جگہ شیعوں نے کسی فوجی سپاہی کو شہید کیا ہو؟ آپ نہیں ریکارڈ دکھا سکتے. جو لوگ فوجی جوانوں اور ان کے افسروں کے سروں کو کاٹ کے ان کا فٹ بال کھیلتے رہے، جنہوں نے دن دہاڑے حاضر سروس جرنیل کو اسی پنڈی میں، میرے خیال میں شاید اگر میں غلط نہ کہوں وہ آئی اسپیشلسٹ بھی تھے، ان کو شہید کر دیا. ان کو کبھی آپ نے کہا ہے یہاں سے نکل جاؤ اور وہاں چلے جاؤ، افغانستان چلے جاؤ؟ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے. یہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا ہے. ہر آفیسر، میرے خیال میں 17 یا 18 گریڈ، اب مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے بتایا کہ ہر آفیسر کو ایک البم دیا جاتا ہے، اس البم کے اندر قائد اعظم کا نکاح نامہ ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ابھی قائد اعظم میں ہوتے ہیں، وہ پہلے سرکاری ملازم تھے اسی بلیو ایریا میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، انہوں نے وہ دکھایا، فارسی میں ان کا نکاح نامہ وہ اس البم میں رکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا محمد علی جناح خواجہ شیعہ اثنا عشری. ہماری فکر نے پاکستان کو بنایا ہے، ہمارے مال و دولت نے پاکستان کو بنایا ہے. ہمیں آپ کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ اور یہ ملک کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو سرے سے پاکستان کے وجود کے مخالف تھے. سب کو پتا ہے وہ پاکستان کے، اب بھی ان کے بزرگ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ، مجھے یاد ہے ابھی وہ بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے، ہمارے بزرگ پاکستان کے مخالف تھے اور وہ جو ان کی دلیل تھی آج تک وہ دلیل غلط ثابت نہیں ہو سکی. یہ میں نے خود سنا ہے اس عالم دین سے جو وہ کیا کہتے ہیں اس سوچ کے مالک تھے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. ان سے ہمدردی، انہوں نے ہمیں کافی آیات سنائی، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اپنے مطلب کی آیات ہر کوئی سناتا ہے. ہمیں بھی اپنے مطلب کی آیات یاد ہیں. یہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. سب سے پہلے تو انہوں نے اظہار خیال کے آغاز میں فرمایا، افسوس کا اظہار کیا، اور افسوس کے اظہار کرنے کے بعد کہا کہ وہ رہبر شہید وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے، مجھ سے میرے ذاتی تعلقات تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میں بھی فرزند علی ہوں اور آپ بھی جو ہے نا وہ فرزند علی ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے پھر ایران سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے طاقتور بنے. شروع میں تو انہوں نے علم کی تعریف اور جہالت کی مذمت کی. یہ کفار اجتماعی طاقتیں جو ہمارے پر مسلط ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، اور وہ علامہ اقبال کا شعر بھی سنایا. وہاں اپنی جو ہے نا وہ آثار علمی کو دیکھتے ہیں، دل جو ہے وہ سیپارہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. میں انہوں نے کہا طاقتور بنو. یہ دنیا جو ہے وہ جنگل کی طرح ہے، جنگل میں راج اس کی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو. ابھی بار بار جو ہے ایک آدمی کی مداخلت مناسب نہیں تھی. یہی تو درد ہے ہمارا. ایران کو طاقتور بننے نہیں دیا جاتا. اور جی یہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اور یہ کیا بنا رہا ہے، کیا بنا رہا ہے. اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ایران جو ہے وہ مثلا بعض عرب ممالک، ایک عرب ملک کا نام بھی لیا، وہ اس پر حملہ نہ کریں، اور ہمارا ان سے جو ہے وہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، لہذا پھر ہم ان کا دفاع یا ان کی مدد کرنے پر مجبور ہوں گے. انہوں نے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے. میں اس سلسلے میں وہ ہمارے ملک کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر کی وہ ایک رپورٹ آپ کو سناتا ہوں. اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور دشمن کیا چاہتا ہے. یہ لکھتے ہیں، میں آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں، اور میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے وہ بات دہرا رہا ہوں
کہ جو بہت سے امریکی صحافی اور امریکی اینالسٹ دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اور وہ وارننگ یہ دے رہے ہیں کہ اسرائیل پوری کوشش کرے گا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کوئی بڑا فالس فیلنگ آپریشن کیا جائے. اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا حملہ سعودی عرب پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ جس کا الزام وہ ایران پر لگا دیں گے. اسرائیل کی طرف سے خود ہی مسجد الاقصی پر بھی کوئی حملہ کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں اسرائیلی میڈیا نے آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ کچھ ایران کے میزائل یروشلم میں یعنی بیت المقدس کے آس پاس بھی گر رہے ہیں. اور ہمارے شہید جس نے بیت المقدس کے خاطر اپنی جان نفرین کی سپرد کر دی، ہاں قاسم سولانی جیسے جرنیلوں کو قربان کر دیا بیت المقدس پر، وہ بیت المقدس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے اور خدشہ موجود ہے. اور یہ صرف میرا خدشہ نہیں ہے، یہ خدشہ جو ہے یہ پورے وہ مڈل ایسٹ اور یورپ میں اور امریکی میڈیا میں جو امریکی صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا فالس فیلنگ آپریشن کیا جا سکتا ہے. اسرائیل یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ جو مسجد اقصی پر حملہ ہوا ہے یہ ایران نے کیا، اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی جو مسلمان ممالک ہیں بشمول پاکستان کے وہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بن جائیں. تو اس صورتحال میں ایران کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، خبردار رہنے کی ضرورت ہے. سعودی عرب کو بھی محتاط اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بھی محتاط اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور جن مسلم ممالک نے اس وقت بہت سے غیر ضروری فرنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ فرنٹ فوراً تو بند کر دیں، اور یہ جو ایران پر اسرائیل کا اور امریکہ کا حملہ ہے اس پر توجہ دیں. کوئی فالس فیلنگ آپریشن جو ہے اس کے ذریعے پاکستان کو ایران کے خلاف، سعودی عرب کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا، یہ حامد میر صاحب کے الفاظ ہیں. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایران کا 1979 انقلاب کے بعد جو پاکستان کے ساتھ ایٹیچیوڈ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں اور ایران کی خاطر آپ امریکہ کو ناراض نہ کریں، تو یہ ایران کی تو بات ہو ہی نہیں لے رہی ہے. دیکھیں اب جب کہ برطانیہ اور بہت سارے یورپی کنٹریز اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے تو پھر تو پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ یہ سوچیں وہ اسرائیل جو کہ اس وقت مسجد الاقصی پر قابض ہے وہ کس کس کا دشمن ہے، کس کس پر حملے کر رہا ہے، یا تو فلسطین پر حملے کر رہا ہے یا ایران پر حملے کر رہا ہے. تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسرائیل. اور اس کا سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ بھارت. تو وہ اسرائیل جو مسجد اقصی پر قابض ہے، اگر وہ اس وقت ایران پر حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ایران پر حملہ کر رہا ہے، تو ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا اسرائیل؟ اور اس کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں اور ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ کیا اب ہم ایک ایسے ٹرمپ کے دباؤ میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں جس کی رعونت، جس کا تکبر، جس کا غرور اور اس کی فوجی طاقت آبنائے ہرمز میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی. یہ ان کے وہ الفاظ ہیں. ہمیں تمام مسلمانوں کو، عوام کو، حکمرانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ رحمت کرے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ پر، جنہوں نے اس کا نام رکھا ہے شیطان بزرگ. جی یہ ہر حربہ استعمال کرے گا اور مسلمانوں سے لڑانے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو، خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو، حقائق کو درک کرنے اور پھر اس کی روشنی میں اپنے مستقبل میں لائحہ عمل اختیار کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ائمہ معصومین خصوصاً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ ہماری روایات میں ہے کہ دعا مومن کے لیے اسلحہ ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ اور دعا یہ سب سے طاقتور جو ہے نا وہ سرمایہ ہے ہمارے پاس، ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد تمام اسلامی ممالک اور خصوصاً ایران جو اس وقت جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے تجاوز کا اور ان کی جارحیت کا شکار ہے اس کو آخری فتح نصیب فرمائے۔ اور میں وہ چیف صاحب کا ایک جملہ بھی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو دہراؤں۔ انہوں نے یہ بھی کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا، انہوں نے کہا کہ ایران کو کچھ نہیں ہوتا اور آخر میں فتح ایران کی ہوگی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور پھر کہا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایران نہیں ہے، اگر پاکستان جاتا ہے تو اس کے ساتھ آدھی دنیا بھی جائے گی۔ یہ الفاظ بھی جو ہے نا ان کے آپ تک پہنچنا وہ ضروری ہے۔ لیکن مجموعی طور پر مجھے افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی بڑے سخت لہجے میں اور بزرگ علماء کرام کے سامنے بڑے توہین آمیز انداز میں گفتگو کی، اور پھر ہمیں یعنی کسی پوائنٹ پر ان سے سوال کرنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا، اور افطار اور نماز کے بعد جو ہے وہ چلے گئے۔ اور البتہ ان کے ترجمان بعد میں موجود ہے، ان کے سامنے بعض علماء نے جو ہے نا وہ اظہار خیال کیا، اور آخر میں آپ اس کو لطیفہ سمجھیں، وہ ایک صاحب تھے غالباً کوئی جنرل صاحب تھے، انہوں نے ان کے سامنے وہ گھڑی رکھی اور آہستہ سے کہا 20 منٹ باقی ہیں افطار میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گھڑی کی طرف دیکھنے لگے تو میں نے کہا آپ آج افطار ہمارے ساتھ کریں اور ان کو جو ہے نا 10 منٹ اور دے دیں۔ چنانچہ اس دن ہم نے افطار ایک ساتھ کیا، پتہ نہیں روزہ مکروہ ہوا یا ان کا نہیں ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔